اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی مطب یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے جو کمبینیشن لے کے آیا، یہ کمبینیشن سورۃ انزال کے نام سے استعمال ہوتا ہے۔ اور آج کل جو مریض حکمات کی مطب پر تشریف لاتے ہیں تو پہلا وہ یہی مسئلہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، اور پھر حکمہ اسے کچھ مقویات وغیرہ چیزیں دیتی ہیں، لیکن جو اس کا اصولی علاج ہے وہ اس کمبینیشن میں آپ کو پورا مل جائے گا۔ یعنی جو بھائی اس کمبینیشن کو 1 ماہ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ سورۃ انزال کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے رفع دفع ہو جائے گا، اور پھر اسے کسی دوسری دوائی استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ایک مکمل کمبینیشن ہے، اور یہ کمبینیشن 4 چیزوں کے اوپر مشتمل کمبینیشن ہے۔ یعنی اس کے اندر لبود، معجون، جوارش اور ایک شربت بھی ہے۔ وہ میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا، لیکن جو سورۃ انزال ہے یعنی وہ کیا چیز ہوتا ہے؟ طبی ماہرین کے مطابق جماع کی طبی مدت 2 تا 5 منٹ ہے۔ سورۃ انزال ایک ایسا عارضہ ہے جو ہم بستری کے فعل کی تکمیل نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح فریقین ذہنی اور جنسی تسکین سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو اسباب ہے وہ آپ نوٹ کریں: جسم میں خون کی زیادتی ہونا، اعضائے رئیسہ کا ضعیف ہونا، ضعف اعصاب و شہوت کی زیادتی، ذکاوت حس یعنی جو ذکاوت حس ہوتا ہے اس کی وجہ سے غدہ مزی کا متورم ہونا، منی کی کثرت، رقت منی، مشت زنی، احتلام، کثرت جماع، خراش یا ورم مثانہ، پیشاب کی نالی میں سوزش ہونا، پیٹ کے کیڑے، بواسیر، بعض نفسیاتی مسائل جیسے ٹینشن، فکر وغیرہ، غصہ، جیون ساتھی سے نفرت، برے خیالات میں گرے رہنا، اعضاء مخصوص کی خرابی یا اس کو چوٹ لگنا، ثقیل، مرغن، گرم اور محرک اغذیہ کا بکثرت استعمال اس کے اسباب میں شامل ہے۔ ابھی جو علامات ہے سورۃ انزال کی وہ کچھ یوں ہے: مباشرت سے پہلے یا دخول کے فوراً بعد، بلکہ بعض اوقات محض کسی جنسی خیال آنے یا جسم کے ساتھ کوئی چیز مس ہونے سے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ گاہی کامل انتشار بھی نہیں ہوتا اور بغیر انتشار کے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ انزال کے بعد مریض نادم اور پریشان ہو جاتا ہے، اور مریض تنہائی پسند ہو جاتا ہے، جماع کرنے سے ہچکچاتا ہے، اور اس میں عدم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جو پارٹنر ہے اس کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ تو پھر ان وجوہات کی بنا پر پھر بات طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جھگڑے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بات طلاق تک بھی جا سکتی ہے۔ تو ابھی اس مرض کا خاتمہ آپ کو کس طرح کرنا ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن مشکل وہ اس لیے ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں وہ اکثر شرماتے ہیں اور وہ حکمہ کے پاس جاتے نہیں۔ جب وہ حکمہ کے پاس جائے گا نہیں تو پھر اس کا مرض کیسے ختم ہوگا؟ تو اس لیے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی سے چھپانے کا نہیں ہوتا، یعنی ڈاکٹر سے، حکیم سے آپ کون سا مسئلہ چھپائے گا؟ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ تو آپ کسی حکیم کے پاس جاتے یا ڈاکٹر کے پاس جاتے تو پھر اس کو سیدھا بیان کرنا ہے، اس میں کوئی شرمانے والا بات ہے نہیں۔ تو ابھی جو کمبینیشن میں نے اپنے بھائیوں کے لیے لے کے آیا، جیب کمبینیشن آپ کسی بھی پنسار والوں سے لے سکتے ہیں۔ ابھی اس کے اندر جو چیزیں آپ کو درکار ہے وہ کچھ یوں ہے: پہلے آپ کو یہ لینا ہے لبوب بارد نقرئی،
یہ قرشی والوں کا آتا ہے، آپ کو ایک ڈبی یہ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے معجون مغلظ جواہر والی، یہ آپ کو لینی ہے ایک ڈبی، یہ بھی قرشی والوں کا آتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے جوارش شاہی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو لینا ہے ایک ڈبی، یہ قرشی والوں کا آتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک آپ کو لینا ہے صرف کیسٹوفل، یہ بھی قرشی والوں کا آتا ہے، یہ آپ کو لینا ہے۔ ابھی ان چیزوں کو لینے کے بعد اس کا طریقہ استعمال بھی نوٹ فرما لیں۔ یعنی معجون مغلظ جواہر، یہ آپ کو لینے صبح اور شام 5 گرام پانی کے ساتھ، اور کھانے کے بعد آپ کو لینا ہے گسٹوفل شربت 1 چمچ، اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے جوارشی شاہی 5 گرام، یہ بھی آپ کو لینا ہے پانی سے، اور رات کو آپ لبوبی بارد نقرئی، یہ بھی آپ کو استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ۔ تو یہ تھا آج کا ایک آسان سا کمبینیشن جو میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا۔ ابھی اس کے ساتھ آپ کو فریز بھی کرنا ہے، یعنی آپ کو کون سی والی غذائیں استعمال کرنا ہے وہ آپ نوٹ کریں۔ یعنی وہ غذائیں آپ استعمال کریں جو زود ہضم اغذیہ ہو، گوشت کا شوربہ اور سابودانہ استعمال کریں، اور فریز میں ثقیل بادی گرم اور محرک اغذیہ سے، یعنی جو برگر وغیرہ ہوتے ہیں اس سے آپ فریز کریں۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا کمبینیشن جو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن اپنے بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔